الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. اس آیت کے اندر دو جملہ ہے. پہلا جملہ ہے ایاک نعبد، اس میں عبادت اور بندگی کو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص اور محدود کر دیا گیا ہے. یعنی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی بندگی کرتے ہیں. تیرے سوا کسی کی نہ ہم عبادت کرتے ہیں اور نہ کسی کی بندگی کرتے ہیں. کسی کی تعظیم کے لیے نہایت درجہ دل و دماغ سے اور نہایت عاجزی اپنے ارادے سے اختیار کرنے کا نام عبادت ہے. اور دین کی اصطلاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام عبادت ہے. قولاً ہو، عملاً ہو، اوامر میں ہو، نواہی بھی ہو، یعنی جس کام کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں بھی اور جس کام سے روکا گیا ہے اس میں بھی. اگر کوئی کام شریعت مطہرہ کے بغیر کیا جائے گرچہ وہ عبادت کی شکل ہی میں کیوں نہ ہو تو عبادت نہیں ہوگا بلکہ گناہ ہوگا. جیسے نماز عبادات میں سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، لیکن اگر آپ اس کو اوقات مکروہہ میں ادا کریں گے تو نماز نہیں ہوگی بلکہ گناہ ہوگا. اسی طرح اگر کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ہو تو اس غصب کی ہوئی زمین پر نماز ادا کرنا یہ عبادت نہیں ہوگا بلکہ گناہ ہوگا. بارگاہ خداوندی میں بندہ کی طرف سے اپنی عاجزی اور عبدیت کا تعارف کا سلسلہ دوسرے جملے میں فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. گویا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ ہماری حیثیت ایک غلام کی جیسی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ صرف آقا ہی کے لیے ہے اور ہمارا سر اطاعت ہر وقت آقا ہی کے لیے جھکا رہتا ہے. اور جو کچھ نیکی ہم کرتے ہیں وہ ہماری کوشش کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اسی رب العالمین کی توفیق اور مدد کا صدقہ ہے. تو جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ذات اور صفات کو مان چکے ہیں، تیری ذات اور صفات کا اقرار کر چکے ہیں، ہم تجھے حاضر ناظر سمجھ کے لیے کہہ رہے ہیں، اس لیے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے اعضاء و جوارح اور باطنی قوہ سے جو کچھ بھی پرستش ہو سکتی ہے وہ صرف تیرے ہی لیے مخصوص ہے. ہماری طرف سے جو کچھ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ صرف تیرے ہی لیے کرتے ہیں اور ہمارے اعضاء و جوارح سے جو بھی نیک اعمال سرزد ہوتے ہیں وہ صرف تیرے ہی لیے ہیں اور ہم تیری اعانت کے طلبگار بھی ہیں. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پورے دین اور کامل اطاعت یہی دو چیزوں کے اندر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے سوا کسی سے نہیں کرتے ہیں.
ایک مشہور تابعی ہے امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ابن ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ مغرب کی نماز کی امامت کر رہے تھے، تو جب ایاک نعبد و ایاک نستعین ان کی زبان سے نکلا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ٹھیک ہوئے تو لوگوں نے کہا شاید کیا ہوا تھا؟ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میری زبان سے ایاک نعبد و ایاک نستعین نکلا تو مجھے میرے دل پر اس طرح خوف غالب ہوا کہ کہیں میں اپنے اس کلام میں، اپنے اس کہنے میں جھوٹا نہ قرار دیا جاؤں۔ اسی لیے بعض علماء لکھتے ہیں کہ جب بندہ ہم نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اس کو نادم و شرمندہ ہونا چاہیے کہ کہیں میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔